بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اولہ و آخرہ والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد عزیزان گرامی قدر سامعین محترم اور میرے انتہائی ذی وقار اساتذہ کرام اور برادران طلباء کرام، آج 14 اگست ہے 2024، تو آج آزادی کا دن ہے۔ تو میں تمام اساتذہ کرام اور اپنے تمام طلباء کرام برادران کی خدمت میں یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ملک برادران بہت ہی قربانیوں کے ساتھ ہمیں ملا، جس کے بنانے والا قائد اعظم محمد علی جناح خود ایک شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے، اور انہوں نے بہت ہی قربانیاں دی، اتنا قربانیاں دی کہ آخری ایام ان کے ایسے گزرے کہ اسی قربانی کو یاد کر کے حالات ضعف میں چلے گئے اور حالات بیماری میں چلے گئے، کیونکہ وہ سوچتے رہ گئے کہ شاید جس ملک کو میں نے بنانے کے لیے، جس مقصد کے لیے میں نے اتنا عظیم قربانی دی ہے، آیا اس قربانی کو یاد رکھا جائے گا یا نہیں۔ تو آج میں اپنے قائد کو یہ سلام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قائد، ہم نے اس ملک کے مقصد کو تا امکان جتنا ہو سکا اس کے مقصد کو یاد رکھیں گے اور یاد رکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ برادران طلباء کرام، ملک ہر کسی کو عزیز ہوتا ہے۔ آپ طلباء خود مطالعہ بھی کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا، حضرت محمد مصطفیٰ مدینہ آ گئے، تو مکہ سے جو بھی آدمی آتا تھا حضرت خاتمی مرتبت اس سے پوچھتے تھے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مکہ کے چوراہے پر ایک درخت ہوتا تھا، وہ ہے یا نہیں، اور حتیٰ کہ اتنا تک پوچھتے تھے کہ فلاں گھر میں حیوان رہتا تھا، فلاں نام کا حیوان تھا، وہ ابھی زندہ ہے یا مر گیا، آیا اسے قربان کر دیا گیا ہے، ذبح کر دیا گیا ہے یا ابھی تک موجود ہے۔ تو جناب رسالت مآب یہ بتانا چاہتے ہیں اس واقعے سے کہ ملک کے ساتھ وفاداری اور اس کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کا جزو ہے۔ تو برادران، حضرت محمد مصطفیٰ کو ایک دن یہ پیغام ملا کہ مولا، جو چوراہے پر درخت ہوا کرتا تھا اس کو کاٹ دیا گیا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ نہ برداشت کر سکے کہ میرے ملک کے چوراہے پر جو درخت تھا جس کے نیچے لوگ آ کر سائے میں بیٹھتے تھے، تو وہ درخت کیوں کاٹا گیا؟ یہ تھوڑا سا بالکل کم سا قلیل سا نقصان تھا۔ تو رسالت مآب اپنے ملک، اپنے وطن کا برداشت نہ کر سکے، تو ہمیں بھی اپنے وطن پاکستان کے لیے سوچنا یہ چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا تھا، آیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس ملک کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ انہوں نے جب ملک بنایا تو ایمانداری کا درس دیا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس ملک کی عزت اور حرمت کو پامال کرنے کے بجائے اس کا سر فخر سے بلند کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرا آپ تمام برادران طلباء کی خدمت میں اور تمام اساتذہ ذی وقار کی خدمت میں پھر ایک بار یوم آزادی کے موقع پر سلام بھی ہے اور اظہار خوشی کے طور پر مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔